ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے پاک گھر کی زیارت کی توفیق بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے جو سفر کے ساتھ سعادت نصیب ہوتی ہے، تو اس کلام کے اندر اس کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک سفر حج اور دوسرا سفر عمرہ۔ عمرہ کی سعادت جس کو نصیب ہوتی ہے تو خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن عمرہ جو ہے یہ نفل درجے کی عبادت ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں اس طرح فرض ہیں کہ ان کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں کرنے کی، اپنی اس کے اندر کوئی مرضی شامل نہیں ہے، بلکہ جب شرائط پائی جائے تو ان نمازوں کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کوئی نوافل پڑھ لیں، یا عام لفظوں میں سمجھنے کے لیے آپ تہجد، اشراق، چاشت، قوامین، تسبیح کی نماز یا دیگر نوافل آپ ادا کریں تو وہ فضیلت کا باعث ہے، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ملتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مس بھی کر دے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک گھر کی طرف سفر کا معاملہ جو ہے، اس میں دو چیزیں، ایک تو حج اور دوسرا عمرہ۔ عمرہ جو ہے یہ نفلی درجے کی عبادت اور حج فرض درجے کی عبادت ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا سکتا ہے، سفر کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہاں سے اس کے پاس اتنے وسائل آ چکے، اس کی صحت اتنی اچھی ہے، اس کے لیے کوئی سفری پرابلم بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر کرے اور جا کر اللہ کا گھر دیکھے، وہاں طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، میدان عرفات جائے، مزدلفہ جائے، مینا جائے۔ یہ ساری اس کے لیے فرض درجے کی عبادت میں بن جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری باتیں فرض ہو جائے، یعنی سفری سہولت میسر ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے اور اس کے پاس اتنے وسائل ہو جائے کہ وہ راستے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو حج کی سعادت کے لیے سفر ہے، یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بندہ واپس آ جائے، واپس آیا، اس کے پاس پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا سکتا ہے، تو فرض تو اس کا ایک دفعہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگر وہ جانا چاہے تو منع تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک دفعہ بھی ایسا شخص جس کو ساری سہولتیں میسر کی وہ نہیں جاتا تو فرض کو چھوڑنے والا کہتا ہے۔ تو لہذا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا سکتا ہے، اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر کرے۔ اور عمرہ کرنے والا یہ شوق کی بات ہے، اگرچہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں، لیکن وہ کسی اپنے عزیز و اقربا سے، دوست احباب سے یا کوئی اور بھی صورت نکال کر کسی نہ کسی طرح شوق رکھتے ہوئے وہ اللہ کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ
बहरहाल ये इजाफी चीज है कि हज करना हो या उम्रा करना हो, उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो नियत की दुरुस्ती होती है। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, तुम हज अदा करो या उम्रा अदा करो, लिल्लाह, तुम्हारी नियत अल्लाह की रजा हो। यानी इसके अलावा भी कई काम बंदा कर लेता है। मसलन घर से गया, वहां पर कोई चीज अगर अच्छी लगी, उसने उसकी खरीदारी कर दी तो कोई मना नहीं है, लेकिन इस नीयत के साथ सफर करना कि मैं वहां से ये चीजें खरीदूंगा या वहां से ये फायदे हासिल करूंगा, तो इस नीयत के साथ सफर दुरुस्त नहीं है। बल्कि सफर इस नीयत के साथ दुरुस्त है कि मैं जाऊंगा अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए और दीगर जो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ रहमतें रखी हैं उसको समेटने के लिए, तो फिर इस नीयत के साथ उसका सफर जो है वो ठीक है। इसी तरह आप देखें कि जो चीजें रास्ते के अंदर जरूरत है, पहले वक्तों के अंदर जरूरत होती थी उन चीजों की जो रास्ते के अंदर उसके इस्तेमाल में आएंगी, वो खाने पीने की चीजें हों, दीगर चीजें हों, लिबास हो, ये सारी चीजें सब भी सहूलत के अंदर इनका एक अमल दखल होता है। आज का जो जमाना हमारा चल रहा है, इस जमाने के अंदर किसी के पास इतने पैसे हों कि वो सब भी मामला को देख सकता है, तो उसके लिए आसानी होती है, वो जहाँ से जो चीज मर्जी चाहे खरीद ले। लेकिन इस बात याद रखें कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि ये सच्ची किताब है, सच्चा दीन है, इसने क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई का बाइस करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से इरशादात फरमाए हैं कि वो एक मुकम्मल तौर पर उसमें किसी ज़माने, किसी साल, किसी महीने, किसी दिन की कैद नहीं। आप अंदाजा करें अल्लाह तबारक व तआला का जो इरशाद पाक है, खालिक़ कायनात ने फरमाया वतज़व्वदू, तुम ज़ादिरा लो। अब ज़ादिरा इस ज़माने के अंदर खाने पीने की अशिया को साथ लेकर जाया जाता था। उस ज़माने के अंदर इन चीज़ों की अहमियत थी, और आज के दौर के अंदर ज़ाहिर है पैसा अहमियत रखता है, तो आप जो उस मुल्क की करेंसी है उसको चेंज करवा कर साथ ले जाए और रास्ते में जहाँ से जो दिल करता है वो चीज़ को आप खरीद सकते हैं। और हमारे बाद पता नहीं कैसा ज़माना आए और उनको जिस तरह इस सफरी सहूलत के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उनको वो साथ लेकर फिर अल्लाह के घर की तरफ जाने की ज़रूरत है, ताकि रास्ते के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, रास्ते के अंदर किसी से कुछ मांगना ना पड़े, किसी के से जो है वो अपनी जो एक उसकी गुंजाइश है उसके अंदर सारी सहूलतें उसके लिए मुयस्सर आ जाए। खालिक़ कायनात ने फरमाया फइन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा, ये बात बड़ी अहम है। खालिक़ कायनात ने फरमाया कि जो अच्छा ज़ादिरा है, अच्छा ज़ादिरा है, बेहतर ज़ादिरा, यानी जो चीज़ तुमने सफर के अंदर लेकर जानी है, तुम्हारे पास रुपया पैसा दीगर चीजें जो जरूरत पड़ेगी तुम्हें सफर के अंदर वो भी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी सबसे ज़ादिरा यानी सामान्य सफर, वो सबसे अच्छा ये है कि तुम्हारे पास अल्लाह का डर होना चाहिए। तुम घर से निकलो, जरूरियात की चीजें साथ लो, लेकिन उम्रा करने वाला आदमी है या हज करने वाला है, उसके लिए ये है कि जब वो घर से निकले तो तकवा लेकर निकले। तकवा का माना अल्लाह का डर, अल्लाह का डर उसके ज़हन के अंदर होना चाहिए। फइन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा, खालिक़ कायनात ने फरमाया बेहतरीन ज़ादिरा वो तकवा।
اس کے بعد 3 باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ ایک فلا رفثا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج پر جا رہے ہو تو 3 باتوں سے پرہیز کرو۔ ایک فلا رفثا، تم نے کسی قسم کا کوئی رفث ایسی گفتگو جو عمومی طور پر میاں بیوی کے معاملات کی ہوتی ہے، اور اسی طرح ولا فسوق، تم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی وہ عمل بھی تم اس سے ایسے عمل سے پرہیز کرو جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ اور اسی طرح ولا جدال، تم نے جدال بھی نہیں کرنا، جدال کرنا جھگڑنا، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہاں پر اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، صورتحال بن جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کا، کوئی نہ کوئی ایسی خرابی کا رستہ بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جہاں چند لوگ ہوں وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں تو کسی کو گندہ لگ جائے، دھکا لگ جائے، کسی سے کوئی اور مطلب معاملہ ہو جائے تو اس کے اندر ممکن ہے کہ کسی آدمی کو غصہ آ جائے۔ تو لہذا خالق کائنات نے پہلے ہی، سفر سے پہلے ہی یہ باتیں سمجھا دی کہ تم نے نہ وہاں پہ رفث اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کی بات اور نہ ہی تم نے جھگڑنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے وہاں پر کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرنی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بھلائی کا معاملہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہو، یعنی تم اچھائی کا معاملہ کرتے ہو، خیر کا معاملہ کرتے ہو، اس سفر کو اللہ کی رضا کے لیے جاری رکھتے ہو، اس سفر کے اندر تم کسی سے جھگڑتے نہیں ہو، کسی سے تم ایسی باتیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرتے، بالکل اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سفر محبت پیار والا سفر کرتے ہو، تو اس سفر کو جب تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہارا کوئی بھی بھلائی کا عمل جو ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمہارے خیر کے عمل سے واقف ہے۔ تو لہذا یہ سفر بڑی سعادت کا سفر ہے، بڑی خوش قسمتی کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو حج کی صورت میں عطا فرمائے، جو فرض ہے، میں نے جیسے عرض کیا جو فرض ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس اتنی سہولت میسر ہو ان پر تو پھر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کا سفر کریں، یا عمرہ کی صورت میں کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، یہ بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سعادت نصیب کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، اکثر بزرگوں کی بات بھی ہے اور ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا یہ ازمودہ فارمولہ ہے کہ وہاں جاتا وہ ہے جس کو طلب، تو یہ نہیں کہ کسی کی نیت پہ کوئی شک ہے، طلب تو ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بزرگوں کی سینہ بسینہ یہ چلنے والی بات ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اور ہماری بھی آزمائی ہوئی بات ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے پیسوں کی یہ ہے تو صحیح، اس کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن میں نے اتنے لوگ دیکھے جن کی جیب میں کوئی ریال نہیں جمع ہو گیا، ساتھ والے کرتے خرچہ کرتے رہے، ساتھ والوں نے ان کے لیے یہ خرچے کیے، لیکن مقصد کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی طرف سے منظوری تھی، اللہ کی طرف سے جو دل کے اندر تڑپ تھی کہ میں نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھنا ہے،
تو یہ طلب جو تھی اس نے ہی اسباب پیدا کی، اس نے ہی اسباب پیدا کر دیے۔ آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خاموشی کے ساتھ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کو اگر یہ شوق ہے تو آپ تیاری کریں، آپ فکر نہ کریں کہ اخراجات، وہ سارے معاملات ان کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی انتظام کر دیتا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے معاملے کے اندر اپنے دل کے اندر ایک طلب کی کیفیت کی ایک صورتحال رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے کر جائے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ علیہ الثواب کتنے لوگ اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے کوئی اتنی یہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کی نیت میں شک تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اکثر بات مشہور ہو اس میں کوئی حقیقت تو ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے اندر خانہ کعبہ کی زیارت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی زیارت ہو، یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی جتنی میسر تھی۔ اس کے بعد پھر آپ شہر مدینہ کی بات کریں تو شہر مدینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی برکتیں رکھی۔ آپ دو ایسی جگہ ہیں وہاں پر جو باقاعدہ جنت کے نام سے موسوم ہے۔ ایک تو وہ قبرستان جو اہل مدینہ کا قبرستان ہے، جنت بقیع، آپ اندازہ کریں اس کا نام ہی جنت بقیع۔ وہ کون کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مطلب سمیٹنا یا کسی چیز کا اکٹھ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جہاں پر جنتی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی جو حصہ ہے، یعنی گھر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کرنے کی گھر تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے حجرہ مبارک میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے لے کر آپ کا جہاں مسجد نبی شریف میں منبر پڑا ہے، تو اس کا درمیانی حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج ویسے اب پتہ نہیں کیا سنتے آ رہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ ایک گرین کارپٹ وہاں پہ نشاندہی کے لیے بچھایا ہوا تھا کہ اس جہاں جہاں جتنے حصے کے اندر وہ گرین کارپٹ، اتنی جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر لوگ جو جاتے ہیں وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء وہ مدینہ شریف کے اندر ہے، کیونکہ باقاعدہ یہاں پر جو مطلب جتنے سال آپ رہے مکہ کے اندر، تو 13 برس آپ رہے تو مسجد یہی مسجد حرام تھی۔ پھر اس کے بعد آپ جب مدینہ شریف کی طرف گئے تو مدینہ شریف کے اندر ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ مسلمان کیونکہ تعداد میں زیادہ ہیں اور باقاعدہ طور پر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو مرکز ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو آپ نے مسجد تعمیر فرمائی وہ مسجد قباء ہے، اور مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پر آ کر 2 نفل پڑھے گا، مسجد قباء کے اندر 2 نفل ادا کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مقبول عمرہ کا ثواب اللہ حاصل ہے۔
ایسا عمرے کا ثواب جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے. یعنی یہاں سے گئے تو معلوم نہیں کیا بندے سے کوتاہی غلطی ہو جائے، لیکن جو مسجد قباء میں جا کر جو نفل ادا کر لے گا اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دو نفل پڑھنے پر مقبول عمرہ، یعنی ایسا عمرہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، اس کا ثواب عطا کرے. تو لہذا بڑی خوش قسمتی کی وہاں کی زیارتیں ہیں، سعادت والی زیارتیں ہیں. سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ پہنچتا ہے. قرآن کریم کی آیہ مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اس وقت آپ فرمائیں کہ آپ کی بارگاہ میں لوگ آ جائیں، آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والے اور اللہ کو رحم کرنے والا وہ پائیں. آپ اندازہ کریں کہ کئی لوگوں نے اس پر یہ بات کی ہے کہ دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب آپ موجود تھے تب کی بات ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، اسی سے پہلے جو حصہ ہے قرآن کریم کا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرو. اللہ کے حکم سے جب ان کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے تو اطاعت تو ظاہر آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، اطاعت کا معاملہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اطاعت کو جو قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں جو اطاعت کریں گے تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو لہذا جب اطاعت کا معاملہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کا معاملہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس وقت اپنا انداز تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے. اب آپ اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی امت کے لیے یہی ہے کہ کوشش کر کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو خالق کائنات نے بڑا شاندار جملہ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ. یہ لام تاکید کی لام ہے. ضرور بضرور اللہ کو تم پاؤ گے کہ وہ اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا اور تمہارے اوپر رحم بھی کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حج اور عمرہ کی سعادتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا حصہ بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے.